السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں علاج بالغذا کیا ہے اس سیریز میں آپ احباب سے گوش گزار ہوں اور اس کے اندر مختلف موضوعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آپ کے علم کے اضافے کے لیے انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ گزارشات آپ کی گوش گزار کروں۔ آج کی جو یہ نشست ہے اس میں انشاءاللہ العزیز میں یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ احباب کو، جیسا کہ دنیا کا ایک عام رواج بن چکا ہے جس کا میں سپر فوڈ کے اندر مختصر آپ احباب کے سامنے ذکر بھی کر چکا ہوں کہ بغیر جانے بوجھے ہر بندہ جو مل جائے اسے کھانے کی کوشش اس لیے کرتا ہے کہ اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں جو بھی کھا لوں گا میرے لیے طاقت بن جائے گی۔ اور آج کل فرنگی ماڈرن میڈیکل سائنس نے طاقت کے نام پر بہت سارے ملٹی وٹامن نکال دیے، بہت سارے سیرپ اور انجیکشن اور ٹیبلٹ وغیرہ نکال دی ہیں کہ جس قسم کی بھی کمزوری ہو یہ چیزیں کھائیں جی آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ فرنگی طب کے ساتھ ساتھ جاہل حکیم بھی اپنی اپنی معجونات، خمیرہ جات، کیپسول، گولیاں، ٹافیاں بڑے دعوے سے، بلکہ کچھ لوگ تو اس حد تک گئے گزرے ہیں کہ سر پہ، منہ پہ داڑھی، ٹوپی، حلیہ بڑا دینی اور مذہبی بنا کر قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے جو قسمیں کھا کر سودا بیچے۔ تو سامعین محترم، نہ تو فرنگی طب معاف کر رہی ہے اس عوام کو لوٹنے کے لیے، اور نہ ہی جاہل طبیب جنہیں الف بے بھی طب کی نہیں پتا وہ بھی بیٹھے ہوئے ڈبیاں کیپسول رکھ کے بغیر مزاج کے، بغیر خوراک کے، بغیر عمر کے اندھا دھند سب کو طاقت کا خزانہ بنا کر بیچے جا رہے ہیں۔ ان جاہلوں میں سے آج کل آپ وہ دیپال پور کا جاہل دیکھ رہے ہیں جو بندر زیادہ اور حکیم کم لگتا ہے، کہیں ڈونکی آئل بیچے جا رہا ہے، کہیں معجون حبشی بیچی جا رہا ہے، کہیں کچھ شغل تماشے، اور اندھی عوام اندھی تقلید کر کے محنت، مشقت اور پسینہ بہا کر کمائی ہوئی کمائی کو بالکل ریت میں ڈال کر ضائع کر رہے ہیں۔ یہ گزارشات میں آپ سے بارہا کر چکا ہوں کہ بغیر تشخیص کے، بغیر چیک اپ کے، بغیر آپ کو یہ بتائے ہوئے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کون سے امراض آ رہے ہیں، کیا کیا علامات آ رہی ہیں، جب تک آپ 100% مطمئن نہ ہو کبھی بھی آپ ان مداریوں سے ادویات نہ خریدیں، نہ فرنگی طب سے، نہ جاہل طبیبوں سے۔ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کچھ ایسے احباب بھی بے ایمان قسم کے، بد مذہب قسم کے حکیم آ چکے ہیں اس مارکیٹ میں۔ یہ مجھے یوئی میں خاص طور پہ شکایات ملی، ضمن میں آ گئی تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو بہلا پھسلا کر پیمنٹ منگواتے ہیں اور پیمنٹ منگوانے کے بعد اپنا نمبر بند یا چینج کر کے وہ حرام کی کمائی کھا کر اپنے آپ کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ سینکڑوں مجھے ایسے مریض ملے جنہوں نے مجھے شکایت کی کہ حکیم صاحب ہم تو اتنی بار لٹ چکے ہیں۔ الحمدللہ ادارہ ابن طبیب ایک معروف ادارہ ہے، آپ کے سامنے سب سے پہلے پاکستان میں آن لائن چیک اپ کا طریقہ اور آن لائن میڈیسن بھیجنے کا اعزاز الحمدللہ ادارہ ابن طبیب کے پاس ہے۔ آج تک کوئی بندہ یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ جی اس کی پیمنٹ آئی، ہم نے دوا نہیں بھیجی اور اس کی پیمنٹ کے آنے کے بعد ہم نے نمبر بند کر لیا۔ یہ حرام زدگیاں جاہل لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، شفا اللہ کے اختیار میں ہے، دوا، تشخیص، تجویز سب کچھ کرنے کے بعد بسم اللہ توکل
توکلت علی اللہ کر کے ہم دوا کو پارسل کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو اس مریض کو شفا عطا فرما۔ آپ بھی دعا کر دیں۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی کوئی دکھ درد میں مبتلا ہے، روحانی جسمانی بیماریوں میں، اللہ خاص اپنے رحم و کرم سے ان تمام کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ تو کچھ ضمنی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنا ضروری سمجھی، کچھ شکایت زیادہ آ رہی۔ اب وہی بات کہ ہر غذا انسان اس لیے فٹافٹ ہڑپ کر جاتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے طاقت کا منبع بن جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس علاج بالغذا کیا کی سیریز میں آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ یاد رکھیں، جس طرح کہ میں اپنے گزشتہ موضوعات پہ آپ سے گفتگو کر چکا ہوں، کہ اللہ نے غذا کے درجے الگ بنائے ہیں، دواؤں کے درجے الگ بنائے ہیں، زہروں کے درجے الگ بنائے ہیں۔ جو غذا ہوتی ہے بس وہی انسان کے لیے بدلے ما تحلیل بنتا ہے، اس کی کھوئی ہوئی طاقتوں کو غذا کے سوا کوئی چیز واپس نہیں لا سکتی۔ نمبر 2، دوا وہ ہوتی ہے جو مزاج کے مطابق انسانی جسم کے اعضاؤں کو، اخلاط کو، ٹیشوز کو پیدا کر کے نہیں، ان کو قوت دے کر اور دوا جسم سے خارج ہو جائے۔ زہر وہ ہوتے ہیں جو جسم کو متاثر کر کے آپ کے ٹیشوز کو، آپ کے آرگن کو، آپ کی جان کو فنا کر کے تباہ کر دیں۔ تریاک وہ ہوتے ہیں جو کئی قسم کے زہروں کو ختم کر کے دوبارہ زندگی کو لوٹا دے، اسے تریاک کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو مختصر سی جو ہے میں نے ٹرمز آپ کے سامنے رکھی ہیں طب یونانی کی۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہم نے سمجھا کہ ہر چیز میں غذا ہے۔ ہمارے اتباع کرام جو مقدمین ہیں، پرانے طبیب جو چلے آ رہے ہیں، انہوں نے ہر غذا کو کھانے کے بعد اس کا مزاج سیٹ کیا، بارہا تجربات کر کے، اور پھر بتایا کہ یہ دوا گرم ہے، یہ سرد ہے، یہ تر ہے، یہ خشک ہے۔ ان بنیادوں پر طب یونانی کی بنیاد رکھی گئی اور آج تک اور قیامت تک یہی قانون قائم اور دائم رہیں گے۔ چونکہ ماڈرن میڈیکل سائنس کے اندر مزاج شناسی یا گرمی سردی خشکی طریقہ کوئی بھی ایسا کنسپٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ فرنگی طب کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، ان کو علاج بالغذا کا ایک ذرہ بھر بھی علم نہ ہے، نہ رہے گا، اور نہ ہی وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور جب تک وہ اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے اور اس قانون کو نہیں فالو کریں گے، قیامت آ جائے گی، فرنگی ڈاکٹر کبھی بھی علاج کرنے میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ ہو رہا ہے۔ اور میں یہ گزارش بھی کرتا چلا جاؤں کہ میرے ڈاکٹر صاحبان برادران سے کوئی ذاتی انا، دشمنی، رنجش نہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ ان کی پوری تھیوری کے اندر ہی علاج بالغذا کا کہیں بھی کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر بیچارے میری زد میں آتے رہیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ حق بولنے کے لیے بہادری چاہیے اور وہ اللہ نے مجھے دی ہے۔ میری کسی سے ذاتی کوئی انا رنجش نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کو میری طرف سے بہت سارے فوائد بھی پہنچتے ہیں اور الحمدللہ وہ خوش بھی ہیں اور وہ حیران بھی ہیں کہ ہاں یہ تکنیک ہمیں نہیں پڑھائی جاتی۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیے گا جتنی بھی غذائیں ہم کھاتے ہیں، ان غذاؤں کے اندر بارہا تجربات کرنے کے بعد حکماء کرام نے ان کے مزاج قائم کیے، ان کی خوراک قائم کی اور ان کے ایکشن ری ایکشن کو بتایا، ان سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سب کچھ بتایا۔ یہ طب یونانی کا بہترین کام ہے۔ اب سمجھیے، ایک بندہ سمجھتا ہے، سمجھیے میری بات کو، ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں آج چاول پکاؤں گا۔ اب اس کے اندر یا تو وہ مسروں کی دال ڈالتا ہے، یا چنے کی دال ڈالتا ہے، یا ثابت مسور ڈالتا ہے، یا اسے تڑکے والے بھون کر نمک مرچ مسالہ ٹماٹر پیاز لہسن وغیرہ ادرک وغیرہ ڈالتا ہے، یا اس میں گوشت ڈالتا ہے، یا اس میں دیگر کوئی مسالہ جات۔ تو ان مسالہ جات کے اندر آپ
کبھی غور کیجئے گا کہ ہمیشہ گرم اور خشک چیزیں زیادہ ڈلیں گی، جیسے لونگ، دار چینی، چھوٹی الائچی، جلوتری، جائفل اور زعفران، رائی، دیگر آپ مسالہ جات دیکھیں، ان کا مزاج اس لیے گرم ڈالا جاتا ہے کہ چاولوں کی جو وائی بادی ہوتی ہے، چاولوں کی جو فاسد مواد ہوتا ہے، چاولوں کی جو پچ اتاری جاتی ہے، وہ بھی اس لیے اتاری جاتی ہے، بوائلڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر جتنی سردی اور لیس اور خون کو گہرا کرنے کا مواد ہے وہ نکال دیا جائے اور مزید مسالہ جات ڈال کر اسے لذیذ اور غذا بنا لیا جائے۔ تو یہ حکماء کا کام ہے، سائنس اس میں بالکل زیرو ہے، سائنس کو کوئی علم نہیں تھا۔ ہاں، کھانے کے لیے سائنسی لوگ بھی تیار ہیں، وہ بناتے ہیں۔ آپ دوسری طرف آ جائیں، یہی چاول جب آپ اس میں مٹھاس ڈالیں گے، گڑ اور شکر ڈالیں گے، شیرہ ڈالیں گے، شہد ڈالیں گے، چینی ڈالیں گے، اس میں مختلف قسم کی مٹھائیاں، اس میں متعین رنگ برنگے خوشنما رنگ ڈال کر آپ اس میں مٹھائیاں، گری، میوے، چھوارے اور پھر مزید سونف اور چھوٹی الائچی، یہ ساری چیزیں تر اور میٹھی ہوتی ہیں۔ اس کی مٹھاس کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی کشش کو بڑھانے کے لیے یہ صدیوں سے حکماء نے سیٹ کیے۔ اسی طرح آپ سالن لے لیں، جتنی بھی ہانڈی بنتی ہیں، گھروں میں بنے یا ہوٹل میں بنے، اس کے اندر مختلف قسم کے مسالہ جات، کوئی کالی مرچ کھا رہا ہے، کوئی سرخ مرچ لے رہا ہے، کوئی کشمیری مرچ پسند کرتا ہے، کوئی لاہوری مرچ پسند کرتا ہے، کوئی گرین چلی پسند کرتا ہے، کوئی کچھ۔ اب یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ساری ادویاتی غذائیں ہیں، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بارہا دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ طب یونانی نے دواؤں کو بھی غذا کے اندر مکس کر کے اس کے اثرات غذاؤں میں جذب کر کے غذا کو دوائی اثرات بخشے۔ آپ یقین جانیں، میری اگر یہ باتیں کچھ صاحب عقل و دانش لوگ اور پڑھے لکھے لوگ جب تہ دل سے بغض اور حسد سینے سے نکال کر سنیں گے نا، تو ان کو ضرور سمجھ آئے گی کہ ادارہ ابن طبیب اور حکیم ضیاء جو بات کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں، بہت حد تک درست۔ اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس چینل سے جڑتے جائیں گے، جڑتے رہیں گے، سنتے جائیں گے، انشاءاللہ آگے پھر اللہ نے اگر زندگی رکھی تو علم الابدان میں انشاءاللہ علم کے سمندر لے کر آؤں گا، پھر ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اسی طرح آپ مزید روشنی ڈال لیجئے، آپ کن کن کھانوں میں کیا کیا ڈالتے ہیں۔ کبھی کسی کھانے میں آپ نے ملٹی وٹامن کی گولیاں ڈالی ہوں، کبھی کسی کھانے میں آپ نے کوئی طاقت کا انجیکشن شوربے میں ڈال کے پیا ہو، کبھی کسی کھانے کے اندر آپ نے کوئی ڈرپ جو ہے پھاڑ کر پکا کر کھائی ہو کہ یہ ڈرپ بڑی طاقت کی ہے، یہ انجیکشن بڑا طاقت کا ہے، یہ ملٹی وٹامن بڑی طاقت کی گولیاں ہیں، یہ ڈال لیں۔ ہاں، آپ گوشت کے اندر لونگ ڈالتے ہیں، دار چینی ڈالتے ہیں، زعفران ڈالتے ہیں، اس کے اندر مسالہ جات کی زیادتی کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ ساری طاقت کی چیزیں ہیں، اور یہ آپ کو میں بتا دوں یہ ساری طب یونانی کے کھانے ہیں۔ ہاں، اگر آج کل کو ماڈرن میڈیکل سائنس نے یا ان لوگوں نے یا یورپ نے یا اٹلی نے ترقی کی ہے تو وہ پیزا میں کر لی ترقی، پراٹھے رول میں کر لی، برگر میں کر لی، شوارمے میں کر لی، جتنے فاسٹ فوڈ ہیں ان میں ترقی کر لی، جتنے پروسیس کے جوس ہیں ان میں کر لی، اور جتنی کولڈ ڈرنک ہیں ان میں کر لی۔ اور آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ آج خود آ بیل مجھے مار یہ لوگ بنا کر لوگوں کو کھلا کر اب چیخ رہے ہیں کہ یہ کینسر پیدا کر رہی ہیں، یہ بیماریاں پیدا کر رہی ہیں، یہ شوگر پیدا کر رہے ہیں، یہ السر پیدا کر رہے ہیں، یہ چلی ساس، یہ سویا ساس، یہ کیچپ، یہ گرین چلی، یہ ریڈ چلی انہوں نے بنائی، فطری نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو چیز فطرت کے قریب تھی طب نے اسے تحقیق کر کے ہماری غذاؤں میں مسالہ جات کی شکل میں شامل کر دیا، اور ہمارے طبیبوں نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ یہ چیز اس مزاج کی ہے، یہ اس مزاج کی ہے، یہ اس مزاج کی ہے، اور ہماری باڈی کے اندر اخلاط کی تحقیق کر کے انہوں نے بتا دیا نروس ٹیشوز کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، کنیکٹو ٹیشوز کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، ایپیتھیلیل ٹیشوز کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، اور مسکولر ٹیشوز کے لیے کیا استعمال کرنا، یہ اتباع نے بتایا ہے۔ ہاں، ماڈرن میڈیکل سائنس بھی مان رہی ہے ان ٹیشوز کو، لیکن وہ یہ نہیں مانتی کہ کون سی غذا کس ٹیشوز کو طاقت دیتی ہے، کون سی غذا کن ٹیشوز میں نقصان دہ یا ضعف یا کمزوری پیدا کرتی ہے۔ بس وہ اندھا دھند جراثیم اور چند بیماریوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور اونچی دکان اور پھیکا پکوان اگر میں ماڈرن میڈیکل سائنس کو کہوں تو 101% یہ کہاوت ان پر فٹ اور صادق آتی ہے۔ سامعین محترم، اب دیکھیے گا ایک بندہ دودھ کتنی طاقتور غذا ہے،
میں ایک دو مثالیں دے کر آپ کو سمجھا کے پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دودھ کو کتنی طاقتور غذا سمجھا جاتا ہے۔ بچپن میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ لے آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ بچہ ہے، معصوم ہے، نہ اس کی ہڈیاں پوری، نہ معدہ پورا، نہ گردے پورے، نہ پھپھڑے پورے، نہ دماغ پورا، کچھ بھی نہیں، نہ سمجھ بوجھ، کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے نرم غذا رکھی ہے۔ دودھ پانی نہیں ہے۔ میں بارہا آپ کو عرض کر رہا تھا نا ویڈیوز میں کہ دودھ کو غذا سمجھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دودھ مکمل غذا بھی ہے، اور دودھ کو جب اللہ نے بچے کے لیے بنا دیا تو مطلب اس کی گروتھ دودھ سے ہو رہی ہے۔ ماں کے دودھ سے ہی چند ماہ تک بچہ اپنی ہڈیاں، اپنی نظر، اپنا دماغ، اپنا جسم گروتھ کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا اڈلٹ ہوتا ہے، تھوڑا طاقتور لگتا ہے، پھر ساتھ لکوڈ غذائیں مائیں دیتی ہیں۔ جب تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی سی طاقت اس کی بڑھتی ہے، خالی دودھ سے گزارا جب نہیں ہوتا تو پھر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہیں کسٹرڈ بن رہا ہے، کہیں پھنری بن رہی ہے، کہیں دلیے بن رہے ہیں، کہیں حلوے بن رہے ہیں۔ بچے کو ساری چیزیں، اور یاد رکھیے گا یہیں بچے کو کوئی سویا ساس، چلی ساس، کوئی برگر، کوئی شاورمے، کوئی سپر فوڈ کوئی نہیں دیتا، سب دودھ ہی دیتے ہیں، اور پھر آگے آہستہ آہستہ پھرنیاں۔ یعنی مزاج کی غذا میں بتا رہا ہوں، جیسے ہی بچہ بڑا ہو گیا، کچھ دانت نکلنا شروع ہو گئے، کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی ڈبر روٹی، کوئی بند، اس طرح کی چیزیں کھانے لگ گیا، آہستہ آہستہ اسپائسز پہ آئے گا، پھر نمک بھی، مرچ بھی برداشت کے قابل کھائے گا۔ تو یہ یعنی وہ میں بتا رہا ہوں کہ عمر کے لحاظ سے بھی، مزاج کے لحاظ سے بھی اللہ نے غذاؤں کی ترتیب دی ہے۔ جب بندہ یہی بوڑھا ہو جاتا ہے، دانت کمزور ہو گئے، نظر کمزور ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا، معدہ کمزور ہو گیا، پھر واپس اپنے بچپن کی طرف لوٹتا ہے۔ پھر اسے صحت کے لحاظ سے کبھی دودھ دیا جائے گا، کبھی دودھ پتی دی جائے گی، کبھی دہی لسی پلایا جائے گا، کبھی کسٹرڈ، پھرنی، کھیر، کبھی یخنی، کبھی بوائل انڈے۔ یعنی وہ بوڑھا بندہ جو جوانی میں کلو 1.5 کلو گوشت کھا جایا کرتا تھا، آج وہ تھوڑی سی یخنی پی کر، تھوڑا سا کپ دودھ کا پی کر وہ گزارا کرتا ہے، یعنی واپس آ گیا بچپن کی طرف۔ تو یہ مراحل ہیں عمر کے۔ ہر عمر میں، ہر مزاج میں، ہر دور میں الگ الگ غذائیں، الگ الگ ماحول، الگ الگ چیزیں جب ہم استعمال کریں گے تو ہماری باڈی اس وقت تک قائم و دائم رہے گی جب تک ہم کھانے پینے میں کوئی واضح غلطی نہیں کرتے۔ اب واضح غلطی کیا ہے کہ ایک بندے کو بلغمی کھانسی ہے، چھاتی چھلک رہی ہے، ناک بہہ رہا ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، منہ سے پتلا ریشہ بہہ رہا ہے، سانس بڑی مشکل سے آ رہا ہے، جسم انتہائی ٹھنڈا ہو رہا ہے اور بہت لوز موشن آ رہے ہیں۔ آپ اس کو پوری فرنگی طب کو میرا چیلنج ہے، اسے آپ دودھ پلا کر دکھائیں۔ اگر آپ کے مزاج کو نہیں مان رہے نا، آپ ان علامات والے بندے کو، ہیضے والے بندے کو، جسے الٹیاں لگ رہی ہوں، جسے لوز موشن آ رہے ہوں، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں، دودھ کو کتنا طاقتور سمجھا جاتا ہے، اس مریض کو پلائیں ذرا، چند گھنٹوں کے بجائے چند منٹوں میں مر جائے گا، یہ حالت غیر ہو جائے گی۔ آگے آ جائیں، گوشت کو کتنی طاقتور غذا سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو طاقتور سمجھنے کا نتیجہ کہ آج کل مردے سے بدتر جو مرغی ہم جسے طاقتور سمجھ کر کھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر آلو کی طاقت ہو سکتی ہے، اس سے بہتر چھوٹی موٹی کوئی دال کھا لیں تو مرغی سے زیادہ طاقت ہوگی۔ میری مراد برائلر مرغی ہے، دیسی نہیں، نیچرل نہیں ہے نا، ان نیچرل ہے، ان نیچرل ہے، یہ قدرتی نہیں ہے نا، غیر قدرتی ہے، اور نہ اس کی قدرتی گروتھ ہے۔ اس لیے پھر بھی جو بندہ کڈنی کا مریض ہو، جو بندہ سانس کی تنگی کا مریض ہو، جو بندہ شدید قبض کا مریض ہو، بواسیر کا مریض ہو، وہ بندہ فشر فسچولے کا مریض ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، کڈنی کا مریض ہو، اور بہت سارے تیزابیت جلدی امراض کا مریض ہو، اس بندے کو آپ قیمتی سے قیمتی گوشت کھلا کر ٹھیک کر کے دکھا دیں۔ جو بندے مزاج نہیں مانتے نا، میں ان کو کہہ رہا ہوں، وہ ذرا سا گوشت کھائیں گے، بلڈ پریشر ہائی ہوتے ہی پٹخا کے مارے گا، انڈے کھائیں گے وہ بھی پٹخا کے مار دیں گے۔ یعنی یہ گرم چیزیں اس طبیعت میں راس نہیں آئیں گی۔ سرد ہے، دودھ تر ہے، وہ اس طبیعت میں مزاج نہیں آئے گا۔ اب آگے آ جائیں، فیٹی ایسڈ کے نام سے گھی کو استعمال کیا جاتا ہے، روغن کو استعمال کیا جاتا ہے، روغنیات کو، چربی کو، لیکن جس بندے کا ذوف جگر ہو، آنکھیں پھولی ہوں، چہرہ پھولا ہو، ہاتھ پاؤں پنڈلیاں پھولی ہوں، گڑے پڑتے ہوں، جسے بیری بیری یا اماس یا تہوج کہا جاتا ہے طب یونانی میں، اس کو آپ گھی کھلائیں گے تو وہ بہت جلد، اس کا دل اور پھول کر بہت جلدی مر جائے گا،
کیونکہ اس کے گھی کو ہضم کرنے کے لیے جگر کا بائل اور جگر کا ایکٹیو ہونا ضروری تھا۔ گوشت کو ہضم کرنے کے لیے عصابیت اور حرارت اور رطوبت کی ضرورت تھی جسم کو، تاکہ جلدی وہ ایسڈ کو کور کر لے۔ گوشت بھی ایسڈ، معدے میں بھی ایسڈ، طبیعت میں پہلے ایسڈ، دیگر بیماریاں جو میں ذکر کر چکا ہوں، جب یہ گوشت اور ٹھونسے گا تو تنگ ہو جائے گا۔ اب یہ وہ باتیں تھیں، جیسا کہ میں نے ابھی گھی کی مثال دی ہے کہ گھی کے لیے ہضم کرنے کے لیے ایک تو آپ کے پتے سے بائل ضروری ہے، چھوٹی آنت میں گرنا۔ گھی نہ معدے میں ہضم ہوتا ہے، نہ ہی کو کھانے پینے میں دانتوں میں چبایا جاتا ہے، نہ معدے سے خون میں شامل ہوتا ہے، نہیں، یہ فرنگی طب کی غلطی ہے۔ گھی ہضم ہونے کے لیے چھوٹی آنت میں جا کر رکتا ہے 4 گھنٹے تک، پھر لائپس انزائم آپ کے لبلبا دیتا ہے، اور پھر پتے سے آپ کا بائل آتا ہے، پھر کچھ آنتوں کے انزائمز ہوتے ہیں، کچھ معدے کا تیزاب شامل ہوتا ہے، وہاں 4 گھنٹے کے بعد جا کر کے وہ گھی ہضم ہوتا ہے۔ ہاں، جو جہالت آج کل فرنگی طب نے بنا رکھی ہے نا کہ گھی سے چربی بنتی ہے، گھی سے کولیسٹرول بنتا ہے، گھی سے یہ بنتا ہے، دیسی گھی سے، بلائی سے، مکھن سے، روغن زیتون سے، اور نیچرل جو سیڈز کا آئل ہے، جیسے روغن زیتون ہے، جیسے مسٹرڈ آئل ہے، یعنی سرسوں کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، قطن بھائی یہ پروسیس سے نہ گزرے ہوں، سادہ طریقے سے نکالے ہوں تو کبھی بھی یہ نقصان نہیں دیتے۔ ہاں، جو گھی نقصان دیتے ہیں ان کو پہلے انہوں نے پرموٹ کیا، ان کو پہلے انہوں نے کمیشن کھا کر ان کمپنیوں کو اٹھایا۔ اب جب پوری دنیا جان چکی ہے کہ وہ جس پروسیس سے گھی بنتے ہیں، سارے دل کو بھی بند کرتے ہیں، جوڑوں کو بھی بند کرتے ہیں، فالج بھی کرتے ہیں، لکوہ بھی کرتے ہیں، شوگر بھی کرتا ہے، اب مان گئے۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا 3 مثالیں، گوشت کی، دودھ کی، گھی کی، کتنی طاقتور غذائیں ہیں، لیکن جب مزاج کے خلاف دودھ، گھی، گوشت بھی آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بجائے طاقت کے، بجائے قوت کے، بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے آپ ایسے ڈاکٹر یا ایسے طبیب کے پاس جائیں جو ان چیزوں کے مزاج کو سمجھتا ہو، آپ کے مزاج کو چیک کرنے کے بعد بتا سکے کہ آپ کیا چیز کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے، اندھا دھند آپ کی کمزوری کو دیکھ کر ملٹی وٹامن لکھ کر آپ کو نہ دے، کیونکہ ملٹی وٹامن یا اینٹی بائیوٹک یہ تیزابی ہوتی ہیں۔ جتنی بھی فرنگی طب کی میڈیسن ہے یا تو زہروں سے بنی ہوتی ہیں یا تیزاب سے بنی ہوتی ہیں۔ یا زہر آپ کے جسم کی غذا بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تیزاب آپ کے جسم کی غذا بن سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جب یہ دوائیں غذاؤں کا کام ہی نہیں کر سکتی، پھر آپ طب یونانی کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ آپ سونف کھا لیں، دار چینی کھا لیں، لونگ کھا لیں، آپ ملٹھی کھا لیں، ہلدی کھا لیں، کبھی سائیڈ افیکٹ ہوا ہے؟ لیکن میں پھر یہ آپ کو بات بتا دوں، یہ چیزیں تندرست آدمی کھائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر مزاج کے مخالف یہ چیزیں بھی آپ کھائیں گے تو یہ بھی سائیڈ افیکٹ کر سکتی ہیں، نقصان کر سکتی ہیں۔ اس لیے مزاج کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے ادارہ ابن طبیب دن رات تگ و دو کر رہا ہے، اور پوری دنیا سے انشاءاللہ آن لائن چیک اپ ہونے کے بعد، جو کہ فری ہے، پہلے ہماری فیس تھی آن لائن چیک اپ کی، اب صرف ہم نے ڈائٹ پلان چارٹ کی فیس رکھی ہے، آن لائن چیک اپ ہمارا فری ہے۔ تو سامعین محترم، کیسی لگی یہ آج کی نشست آپ کو، کہ کیا طاقت غذا میں ہے، کیا طاقت سپر فوڈ میں ہے، کیا طاقت ملٹی وٹامن میں ہے، اور مزید کوئی بات ہوگی تو وہ انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ جی سامعین محترم، میں ایک بات کی اور وضاحت یہاں دے دوں، معتدل مزاج آدمی جو بھی کھا لے گا وہ اسے ہضم ہو جائے گا اور کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا۔ ہاں، جب بندے کے اندر کوئی ایک خلط یا کوئی ایک ٹیشو یا کوئی ایک سیل زیادہ قوت پکڑ جائے گا نا، تو اس سیل کی قوت کو اور بڑھانے والی غذا جب بندہ کھا لے گا تو وہ اسے ری ایکشن کر جائے گی۔ مثلا جیسے میں نے دودھ والی مثال دے دی، گرم مسالے، اب یرکان والے بندے کو آپ گوشت، انڈے، مچھلی اور جناب سوپ پلا کے دکھائیں نا ڈاکٹر، جوانڈس کا مریض آپ لے جائیں، انہیں کوئی غذاؤں کی کوئی گرمی سردی نہیں ہے، ہم اسے صبح دوپہر شام جناب دیسی مرغے کا یخنی کا بھی پیالہ پلائیں گے، اس کو 4 انڈے بھی روز کھلائیں گے، اس کو پاؤ گوشت بھی روز کھلائیں گے، اسے جناب لونگ دار چینی کے سفوف بھی دیں گے، اسے یہ ساری، تو کیا ہوگا؟ کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ چیزیں نہیں، بائل بڑھ جائے گا۔ بائل بڑھا کیوں؟ کیونکہ چیزیں گرم تھی۔
اب دودھ پلانے سے کیا ہوگا؟ نہیں، دودھ نہ، کھانسی والا دودھ نہ پیے، بھی دہی نہ پیے، لسی نہ پیے. اور مزاج تو مانتے نہیں، روک کی رہے ہو. عقل کام کر رہی ہے کہ یہ نقصان دے گی، لیکن ان کی تھیوری کام نہیں کرتی. تو سامعین محترم، یہ وہ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں پھر اس سے اگلا ٹاپک جو ذہن میں آئے گا آپ کی خدمت میں رکھوں گا. امید ہے میں آپ کو کچھ علمی اضافہ آپ کا کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں. اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں. آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ.